الاول کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اور یہ بابرکت اور مقدس مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، اس کے بارے میں چند باتیں انتہائی توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلی بات کہ ربیع الاول کا جب چاند نظر آئے تو مسلمان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے چاہیے۔ اس کا چہرہ بتائے، اس کا انداز بتائے کہ اسے ربیع الاول کی آمد کی خوشی ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے اب استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے مسلمان اپنی زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ جب میں باتیں کر رہا ہوں انتہائی توجہ سے سنیے، قابل غور باتیں ہیں۔ ہم ایسا میلاد نہیں مناتے مگر اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس سال یہ مبارک مہینہ انہی باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا؟ اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ، چاہے چھپ کر کیے، جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے۔ جیسے چاند نظر آیا استقبال کرنا ہے نا تو استقبال یوں کریں۔ آقا کا میلاد منانا ہے تو میلاد یہ کریں، یہ طریقہ اسلامی ہے۔ ٹھیک ہے محفلوں میں جانا، لنگر کھانا، لنگر بانٹنا یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس کو بھی شامل کریں، یہ بھی ہمارے میلاد کا حصہ ہے، مگر ہم نے اس کو میلاد سے نکال دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ یہ انتہائی عظیم نیکی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو کاش ہم اس سال ربیع الاول کا استقبال یوں کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کریں، حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کریں، اے اللہ ہماری سابقہ زندگی کے جتنے گناہ ہوئے، چاہے چھپ کر کیے، جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، نئے کیے، پرانے کیے، میں ان گناہوں پر ندامت بھی رکھتا ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرتا ہوں۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول بھی کر، توبہ پہ استقامت بھی دے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد حضور کی محبت میں گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ کاش یہ بھی ہمارا جذبہ ہو، کاش اس طرح بھی ہم میلاد منائیں۔ تیسرا طریقہ، جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے، جیسے آج آیا، تو ربیع الاول کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہم میلادی ہیں مگر نمازی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ ہم نیازی بھی ہیں، لنگر جہاں ہوگا ہم پہنچیں گے، مگر نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ 11 مہینے نماز نہیں پڑھی تو کم از کم میلاد میں تو پڑھو۔ یہ کون سا میلاد ہے کہ آپ سارے مستحب کام کر رہے ہیں، اور جو اصل رب کا فرض تھا، جس نبی کا ہم میلاد منانے آئے ہیں، جس نبی کی آمد کا یہ استقبال کر رہے ہیں، وہ نبی تو وہ ہیں کہ پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا۔ تو میلاد والے آقا تو آتے ہی سجدے میں گرے، اور سجدے میں بھی گر کر اللہ سے اپنی امت کو مانگا، اللہم رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے دے۔ آقا یہ بھی دعا کر سکتے تھے، اے اللہ میری امت کو بخش، میری امت کو جہنم سے آزادی دے، میری امت کو بلا حساب جنت میں داخل کر، یہ بھی دعا ہو سکتی تھی، مگر میرے آقا علیہ السلام میلاد والے آقا نے کیا دعا مانگی؟ اللہم رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا کر، مجھے ہبہ کر، مجھے دے، تاکہ میں جس امتی کو چاہوں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں۔ تو میلاد والے آقا تو آتے ہی سجدہ کریں، مگر ہم کیسے میلادی ہیں کہ پورا ربیع الاول کبھی مسجد کا منہ ہی نہ دیکھے۔ آقا نے آتے ہی سجدہ کیا، سجدہ کر کے پیغام دیا، میری امت میلاد منانا مگر نماز کو مت چھوڑنا۔ جلوس میں جانا، ریلی میں جانا، پرچم کشائی میں جانا، لنگر کھانا، لنگر کھلانا، مگر پہلے نماز۔ جب نماز کا وقت ہو تو مسجد کا رخ اور نماز پڑھے۔ فرض چھوڑیں گے تو گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے ہمارے مستحب کام ہمارے منہ پہ مارے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فرض ادا ہی نہیں کیا، اور فرض ادا نہ کر کے ہم رب کو بھی ناراض کر بیٹھے، آقا کو بھی ناراض کر بیٹھے، اور ہم سمجھتے رہے کہ میلاد منایا تو بس بخشے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔
اللہ چاہے گا تو اپنے کرم سے وہ میلاد کی وجہ سے بھی بخشے گا، بخشتا ہے، میلاد کی برکتیں ہیں، میلاد کا فائدہ ہے، مگر کب بخشے گا مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ لہذا اس سال ربیع الاول اس طرح منائیے کہ ہماری کوئی بھی نماز جان بوجھ کر نہ چھوٹے۔ نمبر 5، ربیع الاول کا استقبال کیسے کرنا ہے، آقا علیہ السلام کا یہ میلاد کا مہینہ پورا کیسے گزارنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ کہ اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن کی کثرت کیجیے۔ 11 مہینے نہیں پڑھا تھا تو ربیع الاول میں کھولیے، ان باتوں پر عمل کر کے دیکھیں، فائدہ نہ ہو میری گریبان پکڑنا، یہ اصل میلاد ہے مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ 11 مہینے اگر مجھے قرآن کی توفیق نہیں تھی تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے صدقے ہی کھولوں، تھوڑا سا پڑھیں، 5 منٹ ہی نکال کے پڑھیں، نہیں پڑھنا آ رہا سننے کی کوشش کریں، کچھ تو تبدیلی کریں اپنے اندر، پھر دیکھیں میرے آقا علیہ السلام میلاد والے مصطفیٰ کے کیسے جلوے نظر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ تو صحیح کہ وہ میلاد والے آقا خود آ کر اپنا دیدار کرا دے، مگر ہم نے کام وہ کیے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار ہو ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ تلاوت قرآن کی عادت کیجئے، تلاوت قرآن کم از کم ربیع الاول میں تو کریں، پھر دیکھیں میلاد میں کتنا مزہ آتا ہے۔ نمبر 6، ربیع الاول کا استقبال کیسے کرنا ہے، آقا کا میلاد کیسے منانا ہے، ربیع الاول کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ کم از کم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر حضور کا میلاد منائیے، اور پیر کے دن روزہ رکھ کر حضور کا میلاد منانا تو یہ خود میرے آقا کی سنت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے آقا علیہ السلام ہر پیر شریف کے دن روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ آقا علیہ السلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا فیہ ولدت، میں پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میرا میلاد ہوا، اس دن میری ولادت ہوئی، وفیہ انزل علی وحی، اور پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی۔ تو ہمارے آقا نے، میلاد والے آقا نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا، تو ربیع الاول میں 4 پیر آئیں گے، کیا کبھی ہم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر حضور کا میلاد منایا؟ اگر نہیں منایا تو اس سال پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنے آقا کا میلاد منائیے اور میلاد والے مصطفیٰ کا دیدار حاصل کیجیے۔ نمبر 7، آقا علیہ السلام کا میلاد کیسے منانا ہے، ربیع الاول کیسے گزارنا ہے، استقبال کیسے کرنا ہے۔ اس کا 7واں طریقہ یہ کہ درود و سلام کی کثرت کیجیے، درود و سلام پڑھ کر اپنے آقا کا میلاد منائیے، کم از کم 313 مرتبہ، یہ نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ، یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 50 مرتبہ تو پڑھیے، تاکہ ہر حدیث کی الگ الگ برکتیں حاصل ہو سکے۔ 11 مہینے نہیں پڑھا، نہیں عادت پڑھنے کی، ارے میلاد کے مہینے میں تو آقا پر پڑھیے، پھر دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھ کر جب آپ حضور کا میلاد منائیں گے تو آقا علیہ السلام پھر آپ پر کتنی بڑی کرم نوازی فرمائیں گے۔ عمل کر کے دیکھیے۔ 9واں طریقہ، آقا علیہ السلام کا میلاد کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنے گھر پر جھنڈا لگائیے، اس میں نہیں شرما ہے۔ ہم ٹھیک ہے ہر ایک اپنی تحریک کا جھنڈا لگاتا ہے، لیکن ساری تحریکیں بعد میں، سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، سب کچھ بعد میں، ہمارے آقا پہلے، ہم پہلے سنی، ہم پہلے مسلمان، سنی عاشق رسول۔ اپنے آقا علیہ السلام کے ولادت کی خوشی میں بغیر شرمائے، بغیر جھجک کے اپنے گھر پر جھنڈا لگائیے، اپنی دکان پر جھنڈا لگائیے، اپنی گاڑی پر جھنڈا لگائیے، اپنے ہوٹل پر جھنڈا لگائیے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جھنڈا لگا کر حضور کی محبت کا اظہار کیجئے۔ 11 مہینے آپ نے جھنڈا نہیں لگایا، لیکن ربیع الاول میں کل سے 30 تک جھنڈا لگا کر بتائیے۔ یہ جھنڈا لگانا چھوٹا کام نہیں، یہ جھنڈا لگانا آپ کا نیکی کی دعوت ہے۔
دیکھنے والا آپ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، آپ کا اپنا ہو یا غیر ہو، آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، مگر جھنڈے کو دیکھ کر کم از کم اس کے دل میں اتنا خیال ضرور آئے گا کہ یہ سنی عاشق رسول کا گھر ہے۔ اگر آپ کا جھنڈا آپ کے سنی ہونے کی گواہی دے، آپ کا جھنڈا آپ کے عاشق رسول ہونے کی گواہی دے، آپ کا جھنڈا آپ کے نبی کا غلام ہونے کی گواہی دے، تو آپ بتائیں یہ کم سودا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے گھر پہ لگا ہوا جھنڈا، دکان پہ گاڑی پہ لگا ہوا جھنڈا دیکھ کر دعا دے دے، یا اللہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، اپنے نبی کی میلاد کی خوشی میں اس نے جھنڈا لگایا، اے اللہ اس کو سلامت رکھ، اس کی بخشش کر۔ اور کسی گزرنے والے نے، نیک بندے نے دعا دے دی اور اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی، تو ایک جھنڈا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ یہ سودا انتہائی سستا ہے، مگر کاش ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جھنڈا لگا کر اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیجئے، عملی طور پر ثبوت دیجئے۔ 10واں طریقہ، آقا علیہ السلام کا میلاد کیسے منانا ہے، ربیع الاول کیسے گزارنا ہے، استقبال کیسے کرنا ہے۔ اس کا 10واں طریقہ یہ کہ اپنے گھر پر جھالر لگائیے، کم از کم ایک جھالر تو لگائیے، ایسی نمایاں جگہ پر ہو کہ رات کو واقعی جلے اور ہر گزرنے والے کو نظر آئے، اندر چھپ کر نہیں لگانی۔ کیوں؟ کیونکہ 11 مہینے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی محبت کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں، نبی کی محبت کے بغیر، پیار کے بغیر انسان جیتے جی مرتا ہے، لیکن 11 مہینے ہم نے نبی کی محبت کو دل میں رکھا۔ ربیع الاول نبی کی محبت کا اظہار کا مہینہ ہے، اظہار کریں، یہ ریاکاری دکھاوا نہیں، تکبر غرور نہیں، اظہار کرے تاکہ دیکھنے والا دن میں دیکھے تو جھنڈا گواہی دے یہ عاشق رسول کا گھر ہے، اور رات کو کوئی گزرے اور ہمارے گھر کی لائٹیں جل رہی ہوں تو گزرنے والا بھی کہے ہاں یہ عاشق رسول کا گھر ہے، یہ سنی کا گھر ہے، یہ حضور کے پیار کرنے والے کا گھر ہے۔ اور گزرنے والا اگر ہماری لائٹوں کو دیکھ کر خوش ہوا تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر وہ خوش ہوا اور اس نے ہمیں دعا دے دی، بخشش کی دعا کر دی اور اللہ نے قبول کر لی، تو آپ کی یہ ایک جھالر آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئی، جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ 11واں طریقہ، آقا علیہ السلام کا میلاد کیسے منانا ہے۔ 11واں طریقہ یہ کہ اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، خیر خواہی کیجئے، ان کے مشکل میں کام آئے، وہ بھی حیران ہو جائے کہ اس کو کیا ہو گیا، 11 مہینے یہ سلام نہیں کرتا تھا، 11 مہینے کبھی اس سے پوچھا نہیں، مگر آج خیر خواہی کر رہا ہے، آج مشکلیں حل کر رہا ہے، آج پریشانیاں دور کر رہا ہے۔ تو اگر وہ پوچھے تو اسے پتا چلے تو نہیں جانتا اس کی آقا کا میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، یہ اپنے آقا کی میلاد کی خوشی میں کر رہا ہے، اب وہ کتنا خوش ہوگا، وہ ہمیں دل سے کتنی دعائیں دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی ایک دعا بھی قبول ہو گئی تو ہمارا یہ حسن اخلاق، یہ خیر خواہی، یہ بھلائی چارہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 12واں طریقہ، اگر اللہ نے وسعت دی، مال دیا تو میلاد کا لنگر پکائیے، خود کھائیے، دوسروں کو کھلائیے، اور بالخصوص غریبوں کو کھلائیے، کیونکہ کھانا کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ نیکی ہے جو کیونکہ پیٹ بھرتا ہے نا تو پھر اندر سے دعا نکلتی ہے، اس سے رب بھی خوش ہوتا ہے، آقا بھی خوش ہوتے ہیں، جو کھا کے گیا وہ بھی خوش ہوتا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو کھانا پکا کر تقسیم کیجئے، اور اگر آپ غریب ہیں تو پھر پکا نہیں سکتے تو ہر میلاد کے چندے میں اپنا حصہ ملائیے، مسجد میں ہو رہا ہو وہاں میلاد کا چندہ، آپ کی دکان پر آئے، آپ کے گھر پر آئے، آپ کے ہوٹل پر آئے، میلاد کا چندہ آپ اس میں ڈالیے، 5 روپے ڈال دیجئے، 10 ڈالیے، اس خوشی میں، اس نیت کے ساتھ کہ میں کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اپنا تن من دھن سب حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا، مگر یا رسول اللہ غربت نے گھیرا ہے، غریب ہوں، مال کی طاقت نہیں ہے، چلو جتنی اللہ نے طاقت دی اتنا حصہ آپ کے میلاد میں ملا رہا ہوں، آقا اس میرے چھوٹے سے حصے کو قبول فرما لیجئے۔
منا کر دیکھیں، پھر دیکھیں میرا کریم رب دنیا کا برآخرت میں کتنی برکتیں عطا کرتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت آپ کو کتنا نوازتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی طریقے ہیں۔ میلاد کا منانے کا ایک طریقہ، ربیع الاول گزارنے کا ایک طریقہ یہ کہ آپ ہر میلاد کی محفل میں شرکت کیجیے۔ مثال کے طور پر صابرین مسجد میں 4 جمعرات آئیں گے ربیع الاول میں، تو ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میلاد ہوگا، اس میں شرکت کریں۔ بڑی رات کو عشاء کے بعد صابرین مسجد میں بڑی محفل ہوگی، اس میں شرکت کریں۔ ہماری نورانی مسجد میں محفل ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں۔ آپ کے اتر شہر میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے گاؤں محلے میں جہاں جہاں آپ سنیں کہ میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے، پورا مہینہ حضور کا میلاد ہوگا، ہر میلاد کی محفل میں شرکت کرے، اس نیت کے ساتھ کہ شاید میرا کسی میلاد کی محفل میں جانا رب کو پسند آ گیا یا آقا کو پسند آ گیا تو اللہ خوش ہوگا، آقا خوش ہوں گے، اور جب آقا علیہ السلام مجھ سے خوش ہو گئے تو کریم رب بھی خوش ہوگا۔ جب اللہ میرے میلاد کی محفل میں شرکت کرنے کی وجہ سے خوش ہو جائے گا تو اللہ کریم مجھے بھی اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک طریقہ یہ آقا کا میلاد کیسے منانا چاہیے، ایک طریقہ یہ کہ ہر جلوس میلاد میں شرکت کیجیے، باوضو شرکت کیجیے، ادب احترام کے ساتھ شرکت کیجیے۔ مثلا 12 ربیع الاول کو جلوس نکلے گا صبح 9 بجے، اس میں شرکت کریں۔ ظہر کے بعد نکلے گا، اس میں شرکت کریں۔ 12 سے آگے پیچھے جلوس ہمارے اتر میں نکلیں گے، ہر جلوس میلاد میں شرکت کریں۔ کیوں؟ میرے آقا کا میلاد ہے، میرے آقا کے میلاد کی خوشی میں جلوس ہے، میں جاؤں گا اس میں۔ کیوں جائیں گے؟ تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرا جانا رب کو پسند آ جائے، میرا جلوس میلاد میں، ریلی میں، پرچم کشائی میں شرکت کرنا میرے آقا کو پسند آ جائے، اور اگر آقا کو پسند آ گیا تو پھر آپ کا جانا یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ حضور کی یہ پسند کی خوشی آپ کو دنیا کا برآخرت میں کامیاب کر دے گی۔ اسی طرح میلاد منانے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سال 12 ربیع الاول 2021 کا میلاد اس طرح کر کے منائیے جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں۔ آخری گزارش یہ کہ جب بھی میلاد کی محفل میں جائیں اس طرح اس سال میلاد منا کر دیکھیں، یہ تمنا، یہ تڑپ، یہ آرزو، یہ خواہش لے کر جائیں کہ میں میلاد میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے آقا اس میلاد کے صدقے مجھے اپنا دیدار عطا کر دیں۔ اگر حضور کا دیدار خواب میں ایک مرتبہ بھی نصیب ہو گیا، خدا کی قسم دنیا بھی صبری، قبر بھی صبری، آخرت بھی صبری۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے حضور کو ہی دیکھا ہے۔ یہ تمنا لے کر جائیں، اور ضروری نہیں کہ آقا اولیاء پر کرے، ارے گناہگاروں پر حضور زیادہ کرم کرتے ہیں۔ کیا ہم علماء کے بیانات میں نہیں سنتے کتنے بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے مجرم، بڑے زانی، شرابی، بدکار، فاحش قسم کے لوگ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا اس کا ادب کرتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کا احترام کرتے، گناہ کو چھوڑتے، اور اس مبارک مہینے کو آقا کے میلاد میں حضور کی محبت میں گزارتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی مجرم سمجھ کر نہیں بلکہ انہیں بھی اپنا عاشق سمجھ کر اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مجرموں کو، گناہگاروں پر تو زیادہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو یہ تڑپ، یہ تمنا، یہ التجا کر لے کر جائیں، یا رسول اللہ میں تو اس قابل نہیں کہ آپ کا دیدار کر سکوں، میرا سر سے پاؤں تک سارا وجود گناہوں سے آلودہ ہے، مگر آپ کی میلاد کی محفل مقدس ہے، آپ میلاد کی محفل میں آتے ہیں، میلاد منانے والوں کو دیدار عطا کرتے ہیں، کرم نوازیاں کرتے ہیں۔ جب آپ نیک لوگوں پر کرم کرتے ہیں تو آقا اس سال اس میلاد کی محفل کے صدقے مجھ پر بھی کرم فرما کر مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اگر کسی میلاد کی محفل کی برکت سے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، خدا کی قسم دنیا قبر و آخرت سنور جائے گی۔ یہ تمنا لے کر اس سال ربیع الاول کے ہر میلاد کی محفل میں شرکت کریں۔ اور آخری گزارش یہ کہ جب میلاد کی محفل، میلاد کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، استقبال کیسے کرنا ہے، ساری باتوں کا نچوڑ یہ کہ ہر شریعت کے جائز عمل کو کر لیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، اس کو کر لیجئے، اور شریعت نے جس کام سے منع کیا کم از کم میلاد کے مہینے میں اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے۔
کوشش کر کے دیکھیں، بچا کر کے دیکھیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا کرم فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سال ربیع الاول اس طرح ان باتوں پر عمل کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔